بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. گزشتہ 4 جمعوں سے میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کی. وہ اس پس منظر میں ذکر کی تھی کہ ابھی جلدی میں ایک قانون بنایا گیا جس کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، خاص طور سے وہ نوجوان جو کسی انٹر ریلیجن شادی کے مرتکب ہوئے ہیں، دوسرے کسی مذہب کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں یا افیئر میں ہیں. ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، ان کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کو زد و کوب کرنے کے لیے یا انہیں پس زندہ ڈالنے کے لیے یہ تدبیر اور ترتیب نکالی گئی. اور دوسری بات جو بطور تنبیہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی قرآن و سنت کے حوالوں سے، وہ یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو اس راستے پر جانے ہی کیوں دیں. شریعت نے حیا کے حوالے سے، شرم اور حجاب کے حوالے سے اور پاک دامنی اور عفت کے حوالے سے بڑی سخت تعلیمات دی ہیں. اسلام کا انتہائی مضبوط تربیتی نظام ہے اس حوالے سے، اور بڑی سختی برتی گئی ہے. قرآن کریم نے براہ راست ان تعلیمات کی وضاحت کی ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرایا ہوں. اب ایک بڑی حقیقت یہ ہے جو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا ہے کہ یہ سب جو حالات پیدا ہوتے ہیں کہ بچے غلطیوں میں مبتلا ہو گئے یا بچیاں آشنائی میں مبتلا ہو گئیں، غلطی میں مبتلا ہو گئیں، کم عمر نوجوان ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کون ہمارا حقیقی جیون ساتھی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کون انہیں فلرٹ کر رہا ہے، کون ان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرے گا. اتنا تجربہ نہیں ہوتا ہے، اور دھوکہ دینے والے ان کے پاس سارے ہتھ کنڈے اور ہتھیار ہوتے ہیں. آنسو بہانے سے لے کر کے قسمیں کھانے تک ان کے پاس سارے طریقے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے کی سب سے بنیادی بات تو یہی تھی کہ ہم یہ بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور ان کی بات ماننا ہمارا سب سے بڑا کام اور سب سے بڑا فرض ہے اس پوری زندگی میں. اور پھر اس کے بعد حیا اور عفت کی تعلیمات ان کے سامنے رکھ دی جائیں اور اپنی نظروں کی حفاظت اور دیگر حفاظتوں کی بات کی جائے. اس کے علاوہ ایک بڑی سچائی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی افیئر کے کیسز ہیں، یہ جتنے بھی یہ آشنائی کے مسائل اور مشکلات ہیں، یہ بیشتر تعلیم گاہوں سے جڑے ہوئے ہیں. جتنے آشنائی کے اس طرح کے حادثے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں یا بچوں کے بیچ ناجائز قسم کے روابط اور تعلقات ہیں، ان سب کی بنیاد تعلیمی زندگی. یہ سارے کے سارے تعلقات ایک کلاس میٹ کی حیثیت سے، کلاس فیلی کی حیثیت سے شروع ہوئے تھے، جو بعد میں جا کر کے اس طرح غلط رنگ میں رنگ گئے یا غلط حالات میں تبدیل ہو گئے. بیشتر یہی حالات ہیں کہ جہاں مخلوط تعلیم ہے، کو ایجوکیشن کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، جہاں دونوں طرح کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، مختلف مذاہب کے لوگوں کو ہر کالج اور اسکول میں جانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. یا پھر اس سے زیادہ اسکول کالجز سے زیادہ کوچنگ سینٹرز سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو جو لوگ قوم کی فکر رکھتے ہوں، ہر شخص کو رکھنا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں کئی مرتبہ اس کی دعائی دے چکا ہوں
کہ ہم اپنی ذاتی زندگی انڈیویجول لائف کو تو بہت طاقت کے ساتھ اور بڑی تدبیر کے ساتھ مینٹین کرتے ہیں، اس کو مینج کرتے ہیں، لیکن قومی پیمانے پر ہماری کوئی سوچ نہیں، ہم اپنے نظریوں میں صفر ہیں۔ تو اگر ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پڑوس سے کسی بچی نے غلط قدم اٹھایا اور ہمارے جاننے والوں میں سے کسی بچے نے غلط قدم اٹھایا، ان کی پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا رونا بلکنا تڑپنا اور پولیس میں جانا ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کے چہرے پر جو شکن ہے اور ان کے چہرے کے اوپر جو فکر کی لکیریں ہیں وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ آج ان کے ساتھ ہے کل ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جب ہمارے بچے بھی اسی طرح کے ماحول میں، اسی طرح کی تربیت گاہوں میں، اسی طرح کی تعلیم گاہوں میں اور اسی طرح کی اسکول کالجز میں ہیں، تو ممکن ہے یہ حالات ہمارے ساتھ بھی آ جائیں۔ تو اگر یہ فکر آپ کی ہے تو پھر قومی پیمانے پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب اس سلسلے میں آگے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں میرے اوپر وہ بات جچے گی بھی یا نہیں جچے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 10 سال تک آپ بچے کو کسی طرح سے اسلامی تعلیمات سے آراستہ کر دیجئے یا اسے کنونس کر دیجئے کسی بھی طرح سے، پھر اس کے بعد امید یہ ہے کہ اس کے اوپر دوسرا کوئی رنگ اس طرح نہیں چڑھے گا کہ اسلامی نظریات بھنگ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس اب تو ایجوکیشن ایک باقاعدہ کاروبار بن چکا ہے، بڑا پروفیشن ہے اس وقت کا، سب سے بڑی کمائی کا سوتر بن گیا ہے۔ تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا کوئی ادارہ قائم کر لیں، ہم اپنا کوئی اسکول قائم کر لیں، اور اس میں ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں جو اردو پڑھا لیتے ہوں، ایسے لوگ ہوں جو اسلامیات کی تعلیم بھی دے دیتے ہوں، سبجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ بھائی آپ کو اوپر جانے کے لیے جن سبجیکٹس کی، جن مضامین کی اور جن وشیوں کی ضرورت ہے، ان میں بہت زیادہ تو ہندی، یہ تو مسٹ ہے، ہندی ہے، انگریزی ہے، میتھ ہے، سائنس ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ 4 بنیادی مضامین ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کا 1 گھنٹہ بھی تو لگا سکتے ہیں، اردو کا بھی 1 گھنٹہ لگا سکتے ہیں، اور وہی اردو کا گھنٹہ اسلامیات کا گھنٹہ ہو سکتا ہے، پیریڈ ہو سکتا ہے۔ بس یہاں پر آ کر کے ساری دم ٹوٹ جائے گی، سارے مشورے ختم ہو جائیں گے۔ بھائی جس طرح وہ سارے لوگ، دوسرے لوگ اسکول چلا رہے ہیں، ہم لوگ اسکول چلا رہے ہیں ان کے طرز پر، ان کی پسند کے مطابق، تو ہم اس پسند کے مطابق بھی تو اسکول چلا سکتے ہیں۔ اور کیا اس طرح کی بانگی موجود نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارا تو ایک کام ہے ہی گالی سننا، اب اس کے بعد اب یہ کام بھی ہم ہی کریں کیا؟ نماز بھی پڑھائیں، لوگوں کی کڑوی کسیلی بھی سنیں، جتنی بھی جس کے منہ میں جو کچھ آتا ہو، جو تنقید کرنا جانتا ہو، وہ سب ہمارے اوپر کرے، پھر اس کے بعد یہی کام ہم سے بھی کروائیں گے، یہ کام بھی ہم ہی سے کروائیں گے۔ کر سکتے ہیں یہ کام، لیکن آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ابھی فروخ آباد کے اندر اس طرح کی ایک پہل ہوئی تھی، اور شروع میں اس کے نتائج بھی اچھے آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ بچیاں پردے کے ساتھ جاتی ہیں اور ان کو سنتیں بھی بتلا دی جاتی ہیں اور دعائیں بھی سکھلا دی جاتی ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کا بھی نظم ہے، اور کبھی کبھی اسلامیات پہ لیکچر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ سارا تماشا تھوڑے ہی دن رہا، اس کے بعد آج پرنسپل ایک پنڈت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ شوق ہے اس بات کا کہ ہر دماغ کے اندر وہ اپنے نظریات پرو دے، اور ہر ایک کو وہ اپنے پیر کی جوتی بنا دے، اور وہ ہر شخص پر اپنی سپیریٹی ثابت کر دے، یہ اس پوری برادری کو یہ خبت ہے۔ اور یہی ہے وہاں، اب بتائیے، جہاں پرنسپل جسے بڑا پاور ہوتا ہے تعلیم، نظام تعلیم کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد شکایت آنا شروع ہو گئی۔ میرے اپنے پاس بھی شکایت، جبکہ میں اس لائن کا آدمی نہیں، کہ وہ اسی طرح کے اپنے لوگوں کو لا کر کے، اور تعلیم میں جو اعلیٰ تعلیم میں، اعلیٰ کلاسز میں تھے، اوپر کے کلاسز میں، ان سب کے پیریڈ چھین کر کے اس نے نیچے ڈال دیا اور اپنے سب حاوی کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے پاس جو ٹیوشنز تھیں وہ ساری چھین کر کے سب کسی نہ کسی طرح پروپیگنڈے کے تحت ایسا کر دیا گیا۔ سب دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام اور اسلامی تعلیم کو بھی یہاں رواج دے رہے ہیں۔ تو یہ سب تب ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کسی چیز سے، کسی شخص سے، کسی ذات سے نفع اسی تک اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کو اس کا مقام دیں گے۔ بہت دھیان سے یہ تھیوری سننے کی ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کسی بہت بڑے آدمی کو اپنے یہاں دعوت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ آ جاتا ہے تو آپ دروازہ نہیں کھولتے، بہت دیر تک اس کو دروازے پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹھہرے گا، چلا جائے گا، وہ ٹھہرے گا یا تو چلا جائے گا وہ، اور اگر آپ نے کھول دیا تو اس کے بعد پھر اس کی تیوریاں دیکھنے سے متعلق ہوں گے۔
آئندہ کبھی آپ اس کو دعوت نہیں دے سکیں گے، اور نہ اس سے اگر کوئی نفع آپ کا وابستہ ہے تو نفع حاصل کر سکیں گے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اس شخص کو وہ مقام نہیں دیا۔ کسی مہمان کو آپ بلاتے ہیں اپنے کسی سیمینار میں، کسی پروگرام میں، اور پھر اس کے بعد اس کو پچھلی پنکتیوں میں بٹھا دیتے ہیں آپ، کیا آپ اس کے علم سے نفع اٹھا سکیں گے؟ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ دیکھیے آپ کے اس مخبوط دماغ کے اندر اور آپ کے اس فرسودہ دماغ کے اندر اسلامی تعلیم کی یا اسلامیات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی یا قرآن کریم کی جو بھی اہمیت ہو، لیکن یہ یاد رکھیے گا کائنات کے سب سے طاقتور علم کے سوت رہے ہیں یہ دونوں۔ حضور نے گارنٹی دی تھی، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ تعالی و سنتی، کہ میں تمہارے بیچ میں دو سرچشمے، دو فارمولے، دو ستمبھ ایسے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ الفاظ ہیں حضور کے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا تھا ایک تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے۔ تو اب وہاں یہ ترجیح کی بنیاد ہے کہ قرآن و سنت کی آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں، اور تعلیمی عہدے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا منصب ہے وہ قرآن و سنت کے سب سے بڑے دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کیسے پرداخت کر لیں گے اس علم کی؟ ان درسگاہوں کی کیسے آپ پرورش کر لیں گے؟ یا آپ یہاں کیسے اس تعلیم کو پنپنے دیں گے؟ اس علم کو کیسے پنپنے دیں گے؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ اس پر نقطہ یہ کہ صاحب جو ذمہ دار ہیں وہ انگوٹھے ہی لگانے والے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بھی علم کی، کسی بھی تعلیم کی، کسی بھی تعلیمی نظام کا نہ تو انہیں شعور ہے نہ عقل ہے۔ جو نظام جس طرح چلانا ہو اس نظام کو انہی کے جاننے والوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ کوئی مدرسہ کسی جاہل معتمم کے تحت نہیں چل سکتا جب تک کوئی ایسا شخص شامل نہ ہو کہ جو خود اس نظام سے گزرا ہو اور اسے وہاں کی خامیاں اور کمزوریاں اور مضبوطی معلوم ہو۔ تو ایک بات یہ کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہو کہ کون کرے گا، کیا کرے گا، تو معاف کیجیے گا، اسی معاشرے کے اندر ایسی اوندھی عقل کے لوگ ہیں جو لاکھوں روپیہ منگنی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چنوتی دینے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے ایسے بھی ہیں جو شادی ہونے سے پہلے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے، جو شادی میں ناجائز طریقے سے کروڑوں روپیہ بہا دیتے۔ کیا اس میں سے کچھ پیسہ بچا کر کے قوم کی پرورش کے لیے، قوم کی تربیت کے لیے اور نئی نسل کی صحیح تعلیم و تربیت پر نہیں خرچ ہو سکتا؟ یہ نہیں خرچ کر سکتے۔ انہیں نام بھی چاہیے، اگر تب بھی تو نام میسر آ جائے گا۔ نسلیں اگر تیار ہو گئی تو ان کا نام بھی ہو جائے گا اگر ان کی نیت خراب ہے۔ ہر جگہ ان کو اپنی شہرت چاہیے۔ شادی کی شہرت تو چند دن کی۔ ایک تو یہ نظام ہے کہ ہم اس طرح کے اسکول پرائمری اسٹیج کے ہی کم از کم ہم کور کر لیں۔ وہ ودھا مندر اور فلاں مندر کھول لیتے ہیں، وہ کانوینٹ کھول لیتے ہیں اپنی تہذیب ہماری نسلوں پر مسلط کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن و سنت جیسا سرمایہ رکھنے کے بعد بھی آپ اس کو کنوینس نہیں کر پا رہے، کنوے نہیں کر پا رہے، تقسیم نہیں کر پا رہے اتنی طاقتور وراثتوں کو رکھ کر کے۔ آپ ہماری بات کیجئے نا، ہماری بات کیجئے کہ آپ نے صرف 3% امت کے، ملت کے 3% بچے مدارس سے وابستہ ہیں۔ 3% بچے، وہ بھی جو کہیں کسی اسکول میں چلنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ بھیجے جاتے ہیں مدرسوں میں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، جن کے جسم پر کپڑے نہیں اور منہ دھو کے نہیں بھیجا جاتا ہے۔ فجر کے بعد جلدی جانا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ناک لگی ہوئی اور رات بھر کی لگی ہوئی وہ پہنچ جاتے ہیں مدارس کے اندر۔ اس کے باوجود کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں قرآن و سنت کی تعلیم کا نظام کسی نہ کسی حد تک ہم نے قائم نہ کیا۔ آپ بتلائیے، آپ جس تعلیم کی وکالت کرتے ہیں آپ کا ایفرٹ کیا ہے، اس میں آپ کی کوشش کیا ہے؟ ہم بھکاریوں کا تو یہ حال ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اور جس محلے میں مکتب نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پیٹ میں درد رہتا ہے ہمیشہ۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی فکر کیا ہے اس حوالے سے۔ صفر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ملت کے اندر پیسہ نہیں، ملت کے پاس وسائل نہیں ہے یا کر نہیں سکتے، کرنا نہیں چاہتے، اتنی بیداری نہیں ہے۔ نسل تباہ ہو رہی ہو جائے، ہم تو چلے جائیں گے قبر میں، وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو چھوڑ کے کہاں ہے۔ اس لیے کہ والدین کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں بچوں کے، اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں ہفتے میں 2 مرتبہ۔ کیا گزرے گی وہاں؟
اور کیا عالم ارواح میں چڑھائے جائیں گے، تب پتہ چلے گا کیا چھوڑ کے آئے پیچھے۔ دوسری چیز جو اس سے بھی آسان ہے کہ کوچنگ سینٹرز سے یہ دقت پیدا ہو رہی، ہمارے بچے اور بچیاں کوچنگ سینٹرز میں جا کر کے، یا کوچنگ میں ظاہر سی بات ہے نہ تو حاضری کے اوپر اتنی سختی ہوتی ہے نہ کوئی معاملہ ہے، خالی بچہ خود بھی فون کر دے گا کہ سر آج نہیں آ پائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، گھر سے آ گئے اور اس کے بعد جہاں چاہا وقت گزارا۔ نہ گھر والوں کو معلوم ہے، نا کوچنگ سینٹر والوں کو اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ یہ کام تو بڑی آسانی سے کرتے ہیں۔ ہمارے اپنی کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور میتھ ایکسپرٹ ہیں، ایسے لوگ جو ریٹائر ہیں، انگلش کے بہت بڑے ماہر ہیں، لسانیات کے ماہر ہیں، ایسے لوگ جو ہندی ساہتیہ کے بہت ماہر ہیں، جو ریٹائرڈ ہیں، خالی بیٹھے ہیں گھر کے اندر، چاہتے ہیں پٹیوں پہ وقت گزار رہے ہیں، ہوٹلوں پہ وقت گزار رہے ہیں، چاہتے ہیں ایک آدھ گھنٹہ کہیں مصروفیت کا ہم کو مل جائے۔ ایسے لوگ جو الگ الگ وشے پڑھا کر کے آئے ہیں اور اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد گھروں میں ہم جھولی پھیلا کر کے، ہاتھ پھیلا کر کے، بنتی کر کے، درخواست اور گزارش کر کے کیا ان سے ایک گھنٹہ نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں، وہ دے دیں گے، بخوشی دے دیں گے، چاہیں گے۔ ایسا کوئی کوچنگ سینٹر ہو اور ایسے لوگوں کی خوشامد کر لی جائے، اور وہاں یہ پابندی کر دی جائے کہ لڑکیاں الگ ہوں گی، ان کا سیکشن الگ ہوگا، ان کی ٹائمنگ الگ ہوگی، اور ہر شخص کو ہر بچی کو یہ پابندی ہو کہ پردے کی پابندی کے ساتھ آپ آئیں گے۔ آپ اگر ایسا کر دیتے ہیں تو میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو بہترین اردو پڑھانے والے بھی دے سکتے ہیں، ہم آپ کو فارسی کے لیے 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں، کوئی نہ دے، میں دے سکتا ہوں۔ کوئی اگر اس طرح کا شوقین معاشرے کے اندر موجود ہو، اس لیے کہ کوئی آدمی اس وقت تک اردو نہیں پڑھ سکتا جب تک اسے فارسی نہ آتی، اس لیے کہ 30% فارسی ہوتی ہے اردو میں بھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی حالانکہ انتہائی مشکل ہے اپنے وشے کے اعتبار سے، اپنی جو لسانی جو اس کا نحوی نظام ہے، صرفی نظام ہے، وہ بڑی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش کی جا سکتی۔ بھائی کوئی بہت سارے مکانات اس طرح کے خالی پڑے ہیں، کسی کو اس لیے رکھ دیا گیا ہے کہ کم از کم یہ خالی نہ رہے یا چراغ جلتا رہے، ایسے مکانوں میں سے کسی مکان کو ہائر کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے کوچنگ سینٹر کو معمولی سے جو بہت زیادہ لوگ اس کو آج کل پروفیشن بنائے ہوئے ہیں، پروفیشن نہ بنا کر کے تھوڑی سی ان سے فیس رکھ دی جائے، جس سے وہاں کا جو نظام ہے بجلی وغیرہ کا، اور جو اگر کوئی نوجوان اس طرح وقت دیتا ہے اور وہ فیس لینا چاہتا ہے رعایت کے ساتھ، تو اسے فیس بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک آسان نظام ہے اپنے بچوں کی آبرو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کی عفت اور پاکدامنی بچانے کے لیے، اور انہیں کفر میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے، اور آشنائی اور عشق اور فلرٹ اور افیئر کے اس طرح کے گندے ماحول سے بچانے کے لیے اس طرح کی کوشش کی جا سکتی۔ بچوں کے اوپر سب سے زیادہ اس بات کا اثر پڑتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے کس سلسلے میں فکر مند ہیں۔ بچہ جس چیز کو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ریکوائرمنٹ کیا رکھتے ہیں، مجھ سے امید کیا رکھتے ہیں، مجھ سے توقعات کیا وابستہ ہے، جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ ہم کو پردے کے ساتھ بھیج کر کے ہمارا کوچنگ سینٹر تک بدلوا رہے ہیں، بچے کے اندر یہ احساس زندہ رہے گا کہ ہمارے ماں باپ ہماری آبرو اور ہماری عزت کو، ہماری حیا اور پاکدامنی اور عفت کے احساس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور خود بھی اس طرح کے کسی بھی خدشے اور اندیشے سے اور خطرے سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے پاس یہ راہیں موجود ہیں۔ بھائی آپ اس طرح کی چیزیں، جو سبجیکٹس آپ بتائیے کہ جو اسکول آج کل چل رہے ہیں، انہی اسکولوں میں 2-2 ہزار روپے دے کر کے ٹیچرز بلائی جاتی ہیں جو پڑھاتی ہیں۔ اتنی آسانی کے ساتھ ہم ہائر کر سکتے ہیں، ہمارے اپنے بچے موجود ہیں پڑھانے والے، وہ خود وقت دے سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، اور انہیں جب اپنی نسل ملے گی اور ان کے ساتھ انہیں بتا دیا جائے گا کہ بھائی معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے یہ ادارے اس لیے کھولے ہیں، ہم نے یہ اسکول اس لیے کھولے ہیں تاکہ ہمارے بچے کسی سے پیچھے نہ رہنے پائیں، اس لیے آپ محنت میں کوئی کوتاہی نہ رکھنا۔ مجھے امید یہ ہے کہ غیرت مند نوجوان اس کا بہت لحاظ کریں گے اس کا، اور آپ کی نسل بچ جائے گی اگر آپ یہی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مدرسے سے بچانا چاہتے ہیں، مدرسے میں بھکاری پیدا ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ انہی مضامین کو حفاظت کے ساتھ ان کی دین کی بقا کے ساتھ انہیں پڑھا سکتے ہیں، پڑھوا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ مت کہیے گا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کولڈ اسٹور والے سڑے آلو اتنے کے بیچ لیتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جتنے میں ایک اسکول چل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ
غنڈہ وصولی میں اتنی رقم چلی جاتی ہے ان پیسے والوں کی جتنے میں قوم کی تعلیم و تربیت کا نظام ہو سکتا ہے۔ ضرورت ہے فکر کی، ملی سوچ کی، اور من حیث القوم زندہ رہنے کی، اور اپنے بچوں کے دینی نظریات اور ان کے دین و دیانت اور ان کے مذہب اور شاعر کو محفوظ رکھنے کی اگر فکر ہو ہمارے مالداروں کو تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ منگنی اور شادیوں میں لوگ اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اتنا بڑا خرچ کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے کو درست کرنے کے لیے ان سے درخواست کی جا سکتی، ان کے پاس جایا جا سکتا، اس تنافس کو، اس مقابلے کو، اس مقابلہ آرائی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کلاس وار ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ بھائی سادگی کے ساتھ شادی کرنا شروع کیجئے۔ آپ مالدار ہیں، شہر کے قدابر ہیں، یہ سارا زمانہ تسلیم کرتا ہے، اللہ کے واسطے ایسی طرح مت ڈالیے اور ایسے کام مت کیجئے جس سے کم پونجی کے لوگوں کو تکلیف اور مشقت ہو۔ تو مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس طرح کی گزارشات سے وہ لوگ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے کہ بھائی جس طرح یہ آپ اسراف اور فضول خرچی کر رہے ہیں، اس پیسے کو آپ قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے صرف کریں۔ اس طرح کے منصوبے اور اس طرح کی باتیں تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن زمین پر آ کر کے اس پر عمل درآمد کرنا یہ ایک کام ہے۔ جب آپ کام شروع کر دیں تب سے کام شمار ہوگا، اور صرف پلان بنا لینے بھر سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سب ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے، علماء کو سب کوس رہے ہیں، بھائی ان کے پاس 3% ہے، سارا انالیسس موجود ہے، لکھا پڑھی موجود ہے کہ 3% بچے ملت کے صرف مدرسے پہنچتے ہیں، گن کے دیکھ لیجئے، ان میں بھی وہ ناکارہ۔ اور پھر ہم سے ہی یہ توقعات ہیں کہ ہمیں مفتی بھی چاہیے، عالم بھی چاہیے، حافظ بھی چاہیے، قاری بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایسا بے دست و پا اور ایسا مجبور بھی چاہیے جس کی 5 مرتبہ حاضری لی جائے، یعنی 5 نمازوں میں اس کی حاضری لی جائے اور منمانے تنخواہ اسے دی جائے، اور جو جی چاہے کہیں اس سے، اور وہ گردن جھکا کر کے سنتا بھی رہے۔ ایسی سی فیکٹریاں آپ نے بنا رکھی ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک طنز ہے آپ کے لیے، یہ ایک طنز ہے چبھتا ہوا، ایک نشتر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں اچھالا ہے۔ بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وشے ہے جس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نسل کو بچانا چاہتے ہیں، اگر نسل کو ارتداد سے آگے، پوری کوشش ہے، اتنی سخت کوشش ہے آپ کو آپ کے عمل سے روکنے کے لیے کہ جب آپ عمل سے باز آ جائیں گے تو آپ کی روح ٹھنڈی پڑ جائے گی، آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ فارمولہ لے کر کے آئے ہیں وہ اسرائیل سے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس وقت اپلائی کیا جا رہا ہے، اس وقت اتنی کوشش کے ساتھ اپلائی کیا ہے، آپ کا دماغ نہ چلتا ہو، لیکن ہمارا کام ہی یہی ہے۔ جو گرامین الیکشن ہے، جو سب سے خطرناک الیکشن کہلاتا ہے پردھانی کا، اس کو کھینچ کر کے یہ لے جا رہے ہیں رمضان المبارک کی طرف، اس لیے کہ کم از کم کینڈیڈیٹ کے گھر والے تو روزہ چھوڑ ہی دیں گے، اور ان کی تراویح تو چھوٹ ہی جائے گی۔ جس طرح گاؤں میں کنونسنگ ہوتی، جو لوگ گاؤں سے مربوط ہیں انہیں پتا ہوگا کیا حالات ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بار کے جو امتحانات، ایگزامس و پریکشائیں ہیں، وہ کھینچ کر کے لے گئے ہیں وہ رمضان المبارک میں۔ بھائی جن کا شام کی پالی میں ہوگا اور انہیں 4-5 کلومیٹر جانا ہوگا، ہمارے بچے ہم نے اتنے مضبوط بنائے نہیں، ہم نے انہیں سکھایا ہی نہیں ہے خدا کیا ہے، خدا کا خوف کیا ہے، ہم نے انہیں بتایا نہیں، ہم تو عام حالات میں انہیں روزہ نہیں رکھنے دیتے ہیں، ایسی کنڈیشن میں ہم کیا روزہ رکھنے دیں گے؟ عمل سے جب بچہ محروم ہوگا، اور آپ اس بنیادی شعار روزہ چھوڑنے پر جب آپ اس کے سامنے راضی ہو جائیں گے، بچے ہی کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 پلرز کے اوپر ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیت تراویح ہے۔ دونوں چیزوں سے آپ اپنی مرضی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے بچے کو اپنے سامنے محروم کر دیں، کفر راہی کتنا دور، کفر کتنی دور بچا۔ اور اس طرح کے بیانات آنے لگے، بھی میں نے سنا کہ آپ انہیں اسکول میں بھرتی کیجئے، ان سے تعلقات قائم کیجئے، جو یہ کہہ دیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم مسجد نہیں جائیں گے، جو یہ کہہ دیں ان سے آپ رابطہ رکھیے، یہ الفاظ آنے لگے۔ عمل یہ روح پیدا کرتا ہے، اور جب عمل سے محرومی ہو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی یہ فرشتہ بھی نہیں ہے، نوری نہیں ہے کہ اسے جنت میں ہی جانا، اور نہ یہ ناری ہے کہ اسے جہنم میں ہی جانا۔ یہاں تو عمل سے ہی طے ہوگا سب کچھ، عمل کریں گے تو جنت میں بھی جا سکتے ہیں، عمل ترک کر دیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ طریقہ
تو یہ گزارشات جو پچھلے 5 ہفتے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، امید ہے کہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ملت کو بچانا ہے، جن کے ساتھ یہ حادثات ہوئے انہیں اس کا درد معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذمہ داروں کو یہ فکر نصیب فرمائے کہ ہم ملت کی آبرو اور اپنے بچوں کو باحیا عفت اور پاک دامنی کا احساس دلا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔